بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیں۔ با حرف جار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا۔ با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے اقرأ فعل محذوف کے۔ اقرأ فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب پھر کرتے ہیں۔ با حرف جار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا۔ با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے فعل محذوف اقرأ کے۔ اقرأ فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی عام نعمتوں پر اور اس کے کامل انعامات پر، والصلاۃ اور رحمت کاملہ ہو انبیاء کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برگزیدہ ہیں، وعلی آلہ المجتبیٰ اور آپ کی آل پر جو منتخب ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں محسن کی تعظیم کرنا اس کے محسن ہونے کی وجہ سے، خواہ تعظیم دل کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو یا اعضاء کے ساتھ ہو۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں محسن کی تعظیم کرنا اس کے محسن ہونے کی وجہ سے، خواہ وہ تعظیم دل سے ہو، زبان سے یا اعضاء سے ہو۔ علی نعمائہ، نعمتن کی جمع ہے، اور جمع اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع کے اوزان مقرر ہوتے ہیں جبکہ اس میں جمع کے اوزان مقرر نہیں ہوتے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمع میں حکم افراد پر ہوتا ہے جبکہ اس میں جمع میں افراد ملحوظ نہیں ہوتے۔ جمع اور اس میں جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع کے اوزان مقرر ہوتے ہیں جبکہ اس میں جمع کے اوزان مقرر نہیں ہوتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمع میں حکم افراد پر ہوتا ہے جبکہ اس میں جمع میں افراد کا لحاظ نہیں ہوتا۔ علی نعمائہ شاملۃ، شامل نعمتیں اور کامل نعمتیں، ان میں فرق یہ ہے کہ شامل نعمتوں سے مراد ہے دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں جو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور کفار کے لیے بھی ہیں، اور کامل نعمتوں سے مراد ہے وہ نعمتیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں آخرت میں۔ تو شامل اور کامل میں فرق یہ ہوا کہ شامل نعمتیں وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، کفار کے لیے بھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جبکہ کامل نعمتوں سے مراد ہیں وہ نعمتیں جو آخرت میں ہوں گی اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ الحمد للہ، الحمد مبتدا، للہ لام حرف جار، اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے ثابت محذوف کے، اعلیٰ حرف جار، نعمائہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الشاملہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ، و آلائہ الکاملہ، اعلیٰ مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، الکاملہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور ہوا اعلیٰ کا، اعلیٰ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہے ثابت محذوف کا۔ ثابت محذوف اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر یہ خبر ہے الحمد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے لیکن نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے رحمت، بندوں کی طرف نسبت ہو تو مراد طلب رحمت، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو مراد استغفار، اور چرند پرند کی طرف نسبت ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے لیکن نسبت کے مختلف ہونے سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو مراد رحمت، بندوں کی طرف نسبت ہو تو مراد طلب رحمت، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو مراد استغفار، اور چرند پرند کی طرف نسبت ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔
اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، سید مضاف، انبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل من ہو، محمد موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر بدل اور مبدل من ہو مل کر مجرور ہوا، علاقہ علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، وعلا اور علی حرف جار آلہ مضاف الیہ مل کر موصوف، المجتبی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، علاقہ علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف۔ تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ متعلق ہیں محذوف نازلتن کے، نازلتن اپنے متعلق سے مل کر، نازلتن اپنے متعلق سے مل کر جو ہے وہ خبر ہے الصلاۃ مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔